السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ابھی ہم دیکھیں گے ٹائپس آف صبر۔ 3 ٹائپ بتا دیے ہیں صبر کے۔ اس میں ایک ہے صبر علی المصیبت، صبر علی الاطاعت، اور صبر علی المعصیت، یعنی مصیبت کے وقت صبر کرنا، اطاعت میں صبر کرنا، اور گناہ پر صبر کرنا۔ یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں۔ تو مصیبت پہ صبر کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کے تعلق سے ایک آیت، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا ان ذلک علی اللہ یسیر۔ جو کچھ تم پر مصیبتیں آتی ہے وہ زمین میں یا اپنی جانوں پر، وہ ایک پہلے ہی رجسٹر میں ریکارڈ ہے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم اس پہ غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور تم اس پہ خوشیاں نہ مناؤ جو تم کو ملا ہے۔ اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسرے ادھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یعنی ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم کو خیر سے بھی آزماتے ہیں اور شر سے بھی آزماتے ہیں، اور فائنلی ڈیسٹینیشن تمہارا ہمارے ہی پاس ہے، ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ خیر سے آزماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی دے کے آزماتا ہے۔ بھلائی یعنی آرائش، زیبائش، اور دنیا کی تمام نعمتیں دے کے آزماتا ہے، دنیا کے پریسٹیج دے کے آزماتا ہے، کبھی ہم کو شہرت دے کے آزماتا ہے، کبھی ہم کو دولت دے کے آزماتا ہے، کبھی ہم کو مال سے آزماتا ہے، کبھی اولاد سے آزماتا ہے، کبھی پراپرٹی سے آزماتا ہے۔ جو چیزیں ہم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وافر ملتی ہے، بہت زیادہ ملتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور کبھی شر سے آزماتا ہے، کبھی مال کے نقصان سے، کبھی اولاد کے نقصان سے، کبھی پھلوں کے نقصان سے، کبھی جانوں کے نقصان سے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی تنگ دستی سے آزماتا ہے، اور کبھی ہم کو گناہ کرتا ہے یعنی مالداری سے آزماتا ہے۔ دونوں طرف سے ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ جب آپ کے اوپر تنگ دستی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تب آپ صبر کر رہے ہو یا نہیں، اور جب آپ کو نعمتیں جا رہی ہیں اس کا آپ شکر کر رہے ہو یا نہیں، یہ دیکھتا ہے۔ اور حالانکہ تمام پراپرٹی جو کچھ اپنی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ We belongs to Allah and surely towards Him is our return۔ یہ ہو گیا صبر علی المصیبت۔ دوسرا ہے صبر علی الطاعت، اطاعت پہ صبر۔ اطاعت پہ صبر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ لغو باتیں نہ کرو، اب لغو باتیں کرنے سے پرہیز کرنا، یہ اطاعت پہ صبر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، تو ہم نے اگر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا تو یہ ہو گیا اطاعت پہ صبر۔
سردیوں کے دنوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اس کو برداشت کر کے نماز پڑھنا، یہ ہو گیا اطاعت پہ صبر۔ صوم، روزے کے دنوں میں پانی سامنے ہے، کھانا سامنے ہے، پھر بھی سیلف کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ ہو گیا اطاعت پہ صبر۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ اللہ نے یہاں پہ کلیئر کٹ فرمایا کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو، تنازع مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو، جھگڑے میں مت پڑو، نہیں تو تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور تم صبر کرو، کیونکہ اللہ کی معیت صبر والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدوہ واستبر لعبادتہ۔ وہ رب جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور جو اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے، تو تم اسی کی عبادت کرو اور اسی کے عبادت پر ڈٹے رہو۔ واستبر لعبادتہ، دوسرے کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ ہے اطاعت پہ صبر۔ تیسرا صبر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، جو مفسر قرآن کے ہیں انہوں نے یہ 3 کیٹیگریز کی ہے، بڑی اچھی کیٹیگریز ہیں۔ اور تھرڈ صبر جو میں بولنے جا رہا ہوں وہ ہے معصیت پہ صبر۔ معصیت یعنی گناہ پہ صبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو برا کہا ہے اور جن چیزوں کو گناہ کہا ہے، لائک شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنا گناہ ہے، بکواس باتیں کرنا گناہ ہے، کسی کو ٹونٹ مارنا گناہ ہے، کسی کی غیبت کرنا گناہ ہے، یہ سب چیزیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، تیرے رب کے لیے صبر کرنا، اس کو روکے رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اس کو کہتے ہیں معصیت پہ صبر، یعنی گناہ پہ صبر۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی وہ لوگ جو امورالٹی یا فواہشات کر بیٹھتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، اور تب ان کو اللہ یاد آتا ہے، پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اور کون ہے جو ان کی مغفرت کرے گا اللہ کے سوا، اور وہ جو کچھ گناہ کر رہے تھے وہ گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، وہ کنٹینیو نہیں رہتے، اس کو چھوڑ دیتے۔ تو یہ ہو گیا معصیت پہ صبر، یعنی جب ہم کو یہ پتہ چلے کہ یہ گناہ کے کام ہے، یہ اگینسٹ دا لا اینڈ کمانڈمنٹ آف اللہ ہے، اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے، رسول کے حکم کے خلاف جا رہا ہے، تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معصیت پہ صبر۔ تو یہ 3 کیٹیگریز، یہ 3 ٹائپس آف صبر جو میں نے ابھی بتایا، یہ مجھے بہت اچھے لگے۔